جیسا کہ پارٹ 13 میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بعثت کے 12ویں سال دوسری بیعت عقبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے وہ سرزمین دکھائی ہے جہاں آپ لوگ ہجرت کر کے جائیں گے، اور اس سرزمین کی نشانیاں بھی بتائیں گئیں۔ وہ سرزمین یثرب تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی، تو مسلمانوں نے مختلف ٹولیوں میں سوائے ایک یا دو کے خفیہ طور پر ہجرت کرنا شروع کر دی۔ خفیہ ہجرت کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے روکتے تھے۔ ہجرت کرنے والے اصحاب میں ابو سلمہ اور ام سلمہ کی ہجرت کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس طرح صہیب الرومی اور عمر بن خطاب کی ہجرت کا بھی ذکر کیا گیا۔ جب باقی صحابہ کی طرح ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت لینے آئے تو رسول اللہ نے ابو بکر کو اشارہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے، تو ابو بکر نے ہجرت کے لیے تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے اس کے لیے 2 اونٹنیوں کو تیار کیا۔ بعثت کے 13ویں سال 26 صفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو ابو بکر کے گھر آئے اور بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ادھر قریش نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے انہوں نے ہر قبیلے سے ایک شخص کو منتخب کیا اور اس گروپ کو رات کے اندھیرے میں رسول اللہ کے گھر کی طرف بھیجا۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رسول اللہ کو اس سازش سے آگاہ کر دیا، اور اللہ نے اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ قریش کے پیراداروں کے بیچ سے نکل کر ابو بکر کے گھر آ گئے۔ اللہ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر وہاں سے رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے اور مدینہ کی متضاد سمت میں 2 سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پر موجود غار ثور میں پہنچ گئے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جانفشانی سے آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ جانے کا راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے، اس لیے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو ثور کے نام سے معروف ہے۔ غار ثور مدینہ کی متضاد سمت میں ہے۔ یہ نہایت بلند، پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ اور ابو بکر کا پہلے ہی یہ منصوبہ تھا کہ غار ثور میں انتہائی رازداری سے 3 دن اور 3 راتیں گزاریں گے۔ پھر ان 3 دن اور 3 راتوں کے بعد وہ ایک راستہ بتانے والے سے ملیں گے جو انہیں ایسے راستے سے مدینہ لے کر جائے گا جو قریش کو پتہ نہ ہوگا۔ وہ راستہ جو صرف کچھ قبائل کے بدوؤں کو پتہ تھا، مطلب شارع عام نہ تھی۔ حقیقت میں وہ جدہ سے ہو کر مدینہ پہنچے۔ جدہ سے مدینہ کا سفر شارع عام سے کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر قریش کی دسترس سے باہر چلے گئے تھے۔
سنن ترمذی میں روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مکہ کا بازار مضافات میں ہے، جب رسول اللہ اس بازار کی آخری دکان کے پاس تھے تو اس اندھیری رات میں وہ مڑے تاکہ مکہ کی طرف آخری بار دیکھا جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ واپس مکہ 8.5 سال بعد فاتح بن کر لوٹے۔ وہ مڑے اور مکہ سے کہا، اے مکہ، تم روئے زمین پر سب سے زیادہ بابرکت سرزمین ہو اور مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو۔ اگر میرے لوگ مجھے یہاں سے باہر نہ نکالتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو 13.5 سال پہلے ورقہ ابن نوفل نے رسول اللہ کو بتائے تھے۔ جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور خدیجہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں تاکہ ان سے پوچھا جائے یہ کیا معاملہ ہے، ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا، کاش میں جوان ہوں اور آپ کی مدد کروں جب آپ کے لوگ آپ کو مکہ سے باہر نکالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اپنے لوگ مجھے نکال دیں گے، اور 13.5 سال بعد خود رسول اللہ مکہ سے مخاطب ہو کر یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ ورقہ ابن نوفل کی پیشن گوئی تھی جو درست ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ ورقہ حقیقت جانتے تھے۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا، ماضی میں ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا اور آپ ان سے مختلف نہ ہوں گے۔ ابن کثیر نے کہا، رسول اللہ نے مکہ کو الوداع کہتے ہوئے لمبی دعا بھی کی، جس میں انہوں نے اللہ سے سفر کی آسانیاں مانگی اور اللہ کی رحمت اور حفاظت کے طلبگار بنے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ابو بکر نے منصوبہ بنایا تھا کہ غار ثور میں 3 راتیں گزاریں گے۔ انہوں نے 3 مختلف لوگوں کے ساتھ انتظامات کیے تھے۔ پہلے ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر تھے، یہ اسما سے چھوٹے اور عائشہ سے بڑے تھے۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں چھپ کر گزاریں۔ اس دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوچ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر عبداللہ دونوں کے خلاف قریش کی سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس خبر کو لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے تھے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ تیسرے شخص عبداللہ ابن اریکت تھے۔ یہ قریش سے نہ تھے، دور دراز کے بدون قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن اریکت صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا۔ اس سے پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ اور ابو بکر کو ایسے راستے سے لے کر گیا جس سے عام لوگ واقف نہ تھے۔ یہ شارع عام نہ تھی
منصوبہ یہ تھا کہ 3 راتیں غار میں گزارنے کے بعد عبداللہ ابن اریکت تیسری رات کی صبح رسول اللہ اور ابو بکر سے ملے گا اور وہاں سے وہ اس راستے پر لے کے جائے گا جو بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ غار ثور بہت چھوٹا غار ہے۔ ادھر قریش کا حال یہ تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ ابو جہل ابو بکر کے گھر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے پوچھا، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اسماء نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس پر ابو جہل نے ان کے منہ پر زوردار تپڑ رسید کر دیا اور واپس چلا گیا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر شارع عام سے سفر نہیں کر رہے تو انہوں نے مختلف لوگ رسول اللہ کی کھوج کے لیے مختلف سمتوں میں بھیجے جو رسول اللہ اور ابو بکر کا پتہ لگانے میں ناکام رہے۔ پھر قریش نے مکہ کے باہر سے تجربہ کار کھوجی کی خدمات لیں جس کا کام یہ تھا کہ ابو بکر کے گھر سے اونٹ کے قدموں کے نشانات کے ذریعے اس کے جانے کی سمت کا معلوم کیا جائے۔ تمام تر احتیاط کے باوجود اس ماہر کھوجی نے قریش کو غار ثور کی بنیاد تک پہنچا دیا۔ کھوجی نے قریش سے کہا، یہاں تک قدموں کے نشانات ہیں، اس سے آگے پہاڑ شروع ہو جاتا ہے اور قدموں کے نشانات نظر نہیں آ رہے۔ آخری 3 دنوں کی تلاش کے بعد قریش کو یہ بہترین اشارہ ملا تھا، حالانکہ اس میں 100% یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ اور ابو بکر غار میں ہی ہیں۔ ابو جہل، الولید ابن عقبہ، امیہ ابن خلف اور تمام قریش کے بڑے نام وہاں موجود تھے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ پہاڑ پر جانے کے لیے کہا۔ بخاری اور مسلم میں بیان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قریش کے لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ نے اپنے نبی کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئی اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ ابن اریکت سے جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن اریکت مقررہ وقت پر سواریاں لے کر آ گیا۔ اس کے بعد
رسول اللہ اور ابو بکر نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ رہنما عبداللہ ابن اریکت نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر قبا پہنچ گئے۔ آئیے اب راستے کے چند واقعات بھی سنتے چلیں۔ ان میں دو ایسے واقعات تھے جو مستند تھے، سراقہ ابن مالک اور ام معبد کا واقعہ۔ جب قریش رسول اللہ اور ابو بکر کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے تو انہوں نے کہا، محمد اور ابو بکر کو جو بھی زندہ یا مردہ لائے گا ان کو ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے۔ ان میں سراقہ ابن مالک بھی تھے۔ سراقہ ابن مالک جیشم قبیلے کے سردار تھے، یہ قریشی نہیں تھے۔ اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا، لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا نیچے کر رکھا تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھے سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ مطلب سراقہ نے قرہ نکالا کہ یہ کام کیا جائے یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، مطلب جواب منفی میں آیا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ کی قرات سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے۔
اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابو بکر کی بھی ایک روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ ابن مالک بن جہشم کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کہنے لگا ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ جب رسول اللہ مدینہ پہنچ گئے تو سراقہ ابن مالک نے قریش کو یہ واقعہ سنایا تو ابو جہل نے اس پر شاعری لکھی جس میں سراقہ کو بیوقوف کہا گیا کہ اس نے محمد اور ابو بکر کو جانے دیا۔ یہ بہت سخت شاعری تھی جس کا جواب سراقہ نے شاعری میں دیا جو ابن اسحاق میں ہے۔ اس میں سراقہ نے کہا اگر تم اس دن وہاں ہوتے اور وہ دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم یہ نہ کہتے جو کہہ رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کیا ہوا ہے، تم نہیں جانتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سراقہ ابن مالک واپس جانے کے لیے مڑے، رسول اللہ پہلی مرتبہ ان سے مخاطب ہوئے اور کہا یا سراقہ، وہ دن کیسا ہوگا جب تم کسرا کا کنگن پہنو گے۔ اس پر سراقہ حیران رہ گیا اور کہا کسرا، ہرمز کا بیٹا، تم کہہ رہے ہو کہ میں کسرا کا کنگن پہنوں گا؟ رسول اللہ خاموش رہے اور اس پر کچھ نہ کہا۔ فتح مکہ کے بعد حنین کے دن جب رسول اللہ نے مکہ کے ارد گرد قبائل فتح کیے اور آخر کار سراقہ ابن مالک کا قبیلہ بھی فتح کر لیا گیا، سراقہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا وہی امن کا پروانہ نکالا جو اس کو رسول اللہ نے 9 سال پہلے ہجرت مدینہ کے موقع پر دیا تھا۔ رسول اللہ نے اس کو پہچان لیا اور سراقہ کو امان دی۔ سراقہ نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مشہور صحابی بنے۔ سراقہ ابن مالک مدینہ ہجرت کر گئے اور وہیں رہے۔
جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، ان کی موت کے 6 سے 7 سال کے اندر جب جنگ قادسیہ میں فارس کو مسلمانوں سے شکست ہوئی، جو آج کل تہران کے باہر استخر شہر جو فارس کا دارالخلافہ تھا، جب دارالخلافہ کو فتح کیا گیا، محل کے تمام زیورات اور جواہرات اکٹھے کیے گئے، ان کو امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس مدینہ بھیجا گیا، ان جواہرات کا ڈھیر مسجد نبوی میں لگایا گیا۔ جب عمر نے محل کے ہیرے جواہرات دیکھے تو کہا سراقہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ سراقہ کو بلایا گیا۔ عمر نے سراقہ کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور ان جواہرات سے کسرا کے کنگن نکالے۔ عمر نے خود وہ کنگن سراقہ ابن مالک کے ہاتھ پر پہنائے۔ تمام لوگوں نے اس پر اللہ اکبر کے نعرے لگائے کہ یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سراقہ کو مدینہ کی گلیوں میں کنگن کے ساتھ گھمایا گیا۔ عمر بن خطاب نے کہا الحمدللہ، جس نے یہ کنگن ہرمز کے بیٹے کسرا سے لیے اور بدوؤں قبیلے کے سراقہ ابن مالک کو دیے۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ نے کئی سال پہلے بتا دیا تھا۔ یہ ان کے معجزات میں سے ایک ہے جو رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے۔ ایک واقعہ ام معبد کا ہے۔ یہ واقعہ ام معبد نے اپنی زبانی بیان کیا ہے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ام معبد بوڑھی خاتون تھی اور بدو تھی۔ وہ صحرا میں خیمے میں رہتی تھی۔ وہ جگہ جگہ کھانے پینے کی تلاش میں گھومتی۔ ان کے خاوند اسی سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے اور ام معبد خیمے میں ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ام معبد نے باہر مسافروں کی سرسراہٹ سنی جنہوں نے آنے کی اجازت چاہی۔ ام معبد نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ یہ مسافر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو ام معبد جانتی نہ تھیں۔ یہ جگہ مدینہ سے باہر ہے جس کو قدید کہتے ہیں۔ رسول اللہ اور ابو بکر اندر آئے اور ابو بکر نے کہا ہم مسافر ہیں، آپ سے کھانے کے لیے کچھ خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ ابو بکر کا ادب تھا، حالانکہ وہ مسافر کے طور پر کھانا مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہم کھانے کو کچھ خریدنا چاہتے ہیں۔ ام معبد نے کہا میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میرے خاوند کھانے کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ ابو بکر نے کہا آپ کے پاس دودھ ہے؟ ام معبد نے کہا میرے پاس بالکل کچھ نہیں ہے۔ اس دوران رسول اللہ نے خیمے کے کونے میں ایک بوڑھی بکری دیکھی جو نہ دودھ دیتی اور نہ ہی بچے پیدا کرتی تھی۔ رسول اللہ نے اس بکری کا دودھ دونے کے لیے اجازت مانگی۔ ام معبد مسکرائی اور کہا اس بکری کے دودھ دینے کے دن گزر چکے ہیں، یہ اب دودھ نہیں دیتی۔ رسول اللہ نے پھر کہا آپ مجھے اس کی اجازت تو دیں۔ ام معبد نے کہا اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ رسول اللہ نے اللہ کا نام لیا اور دعا کی، پھر بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا۔ اس پر بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ابو بکر نے ایک برتن میں دودھ نکالا جو پورا بھر گیا۔ رسول اللہ اور ابو بکر نے سیر ہو کر دودھ پیا اور باقی ام معبد اور ان کے خاوند کے لیے چھوڑ دیا۔
جب ان کے خاوند واپس آئے تو وہ دودھ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا ہمارے پاس کتنے دنوں سے دودھ نہیں تھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ معبد نے کہا اس بکری سے۔ ان کے خاوند نے کہا اس بکری نے کیسے دودھ دے دیا؟ معبد نے تمام واقعہ بیان کیا کہ 2 مسافر آئے تھے۔ یہاں معبد نے رسول اللہ کو تفصیل سے بیان کیا کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے۔ معبد ان چند صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی جسمانت کو بیان کیا۔ معبد نے کہا ان میں سے ایک لمبا اور خوبصورت تھا جبکہ دوسرا اس کا ساتھی تھا، اور ان کی جسامت بیان کی۔ ان کے خاوند نے کہا وہ 2 لوگ ہیں جن کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ خبر پھیل چکی تھی۔ ان 2 میں سے ایک نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ جب معبد نے یہ سنا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ صرف ان کا دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت میں وہ نبی ہیں۔ اس طرح دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راستے میں 2 سے 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ہمارے پاس ان کے نام نہیں ہیں۔ سبحان اللہ! جب رسول اللہ اپنی زندگی بچانے کے لیے ہجرت کر رہے تھے، اس دوران بھی وہ دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کے دوران آپ اور ابو بکر کو راستے میں ایک قافلہ ملا۔ ان دنوں میں جب کبھی راستے میں قافلے گزرتے تو وہ قریب سے گزرنے والوں سے حال احوال پوچھتے۔ جب قافلے نے 2 سواروں کو دیکھا وہ رکے اور آپ سے حال احوال پوچھا۔ قافلے میں ایک شخص نے تجارتی حوالے سے ابو بکر کو پہچان لیا۔ وہ شخص قریش سے نہ تھا، یہ کسی اور عرب قبیلے سے تھے۔ ابو بکر تاجر تھے۔ ابو بکر کو پہچاننے کے بعد اس نے ان کو سلام کیا۔ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ان دونوں کے سر پر انعام ہے یا یہ قریش سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ حال احوال کے بعد انہوں نے ابو بکر سے پوچھا آپ کے ساتھ یہ کون ہیں؟ ابو بکر نے اس کا بڑا لطیف جواب دیتے ہوئے فرمایا یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ ابو بکر خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ یہ واقعہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ سفر کے دوران کسی مقام پر راستہ بتانے والے عبداللہ ابن اریکت واپس چلے گئے تھے۔ جب عبداللہ ابن اریکت ان کو ایسے مقام پر لے آئے جہاں سے آگے راستہ ان کو معلوم تھا تو وہ واپس لوٹ گئے، کیونکہ اس واقعے کے وقت اور مدینہ پہنچنے پر عبداللہ ابن اریکت ساتھ موجود نہ تھے۔ ہمیں ہجرت سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبحان اللہ! ہجرت کی مخصوص تیاریوں کو دیکھا جائے، رسول اللہ ابو بکر کو بتا رہے ہیں کہ ابھی تم ہجرت نہ کرو، مجھے ساتھی کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ آپ ہوں گے۔ ابو بکر نے فوری طور پر 2 اونٹ تیار کیے جن کو کھلا پلا کر موٹا کیا تاکہ وہ صحرا میں لمبے سفر کے لیے موزوں بن جائیں۔ پھر رسول اللہ دوپہر کے وقت ابو بکر کے گھر آتے ہیں جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ انہیں کوئی دیکھ کر شک نہ کر سکے کہ وہ کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا کہ اگر کوئی دیکھ بھی لے تو پہچان نہ سکے، لیکن ابو بکر اس کے باوجود انہیں پہچانتے ہیں۔
کیونکہ یہ ان کے بہترین ساتھی تھے۔ جب رسول اللہ ابو بکر کے گھر داخل ہوتے ہیں تو سب کو کہتے ہیں کہ ابو بکر کے سوا سب کو باہر جانا چاہیے۔ یہ تمام تیاریاں اس شخص کی طرف سے ہو رہی ہیں جن کا اللہ پر حتمی توکل ہے۔ اس کے باوجود وہ احتیاطیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، جیسا کہ ہجرت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ چیزوں کو خفیہ رکھنا، علی کو اپنے بستر پر سونے کا کہنا تاکہ اگر کوئی کھڑکی سے دیکھے تو اسے بستر پر انسان لیٹا نظر آئے اور کسی کو شک نہ گزرے۔ پہلے دن کے وقت ابو بکر کے گھر آنا، انہیں ہجرت کی اجازت کا بتانا اور پھر آدھی رات کو ابو بکر کے گھر آنا اور وہاں سے دونوں کا رات ہی میں مدینے کے لیے ہجرت کر کے نکلنا۔ عامر ابن فہیرہ کا بکریوں کے ریوڑ کے ذریعے قدموں کے نشانات کو مٹانا۔ عبداللہ ابن ابی بکر کا ہر رات کو جا کر قریش کی خبریں دینا۔ اسماء بنت ابی بکر کا کھانا بنا کر دینا۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر نے بہترین احتیاطی تدابیر اختیار کیں، اور پھر جب دونوں ساتھی صحرا میں تھے تو رسول اللہ پریشان نہ تھے۔ وہ چلتے چلتے قرآن پڑھ رہے تھے اور حتیٰ کہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، جیسا کہ ہم نے دیکھا جب سراقہ ابن مالک آئے۔ سراقہ دور سے دیکھ پا رہے تھے کہ ابو بکر پریشان اور بے چین تھے۔ وہ کبھی رسول اللہ کے آگے چلتے اور کبھی ان کے پیچھے چلتے، تاکہ اگر رسول اللہ پر کوئی بھی کسی بھی سمت سے حملہ کرے تو ابو بکر آپ کی ڈھال بن سکیں۔ لیکن رسول اللہ سب احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اب پرسکون تھے اور اللہ پر بھروسہ کر رہے تھے۔ یہ اصل توکل ہے کہ تم ہر ممکن چیز کرو اور اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑو، لیکن تمہارا دل ان تیاریوں پر بھروسہ نہ کرے بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اسی طرح غار ثور میں جب قریش غار کے بالکل قریب پہنچ گئے تو ابو بکر گھبرا گئے اور کہا، یا رسول اللہ، اگر قریش نے نیچے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ ابو بکر اپنے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ کے لیے پریشان تھے۔ رسول اللہ کو انہیں حوصلہ دینا پڑا۔ یہ توکل ہے۔ وہ غار میں چھپے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ تدابیر اختیار کرنا ہے۔ پھر اللہ پر بھروسہ کرنا کہ امیہ ابن خلف اور ابی ابن کعب نیچے نہ دیکھیں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ اپنے بس میں تمام تدابیر اختیار کرتے ہو، یہی ہماری زندگی کے ہر پہلو پر فارمولہ چلتا ہے کہ جب ہم کچھ چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ چیز حاصل کرنے کا راستہ بتاتا ہے۔ ہمیں یہ لازم بنانا چاہیے کہ ہم اس راستے پر چلیں، لیکن ہمارا توکل راستے پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ نے کیا ہے۔ ایک خوبصورت آیت سورۃ توبہ میں ہے۔ یہ اس وقت نازل ہونے والی آخری سورت میں سے ایک ہے جب مسلمان فتح مکہ کے بعد اپنی طاقت کے عروج پر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں،
تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا، جب وہ دو میں سے ایک تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آئے تھے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان اپنی طاقت کے عروج پر تھے۔ ابو بکر واحد صحابی ہیں جن کی صحبت کے بارے میں اللہ نے شہادت دی، اور صحابہ کے بارے میں بالواسطہ اللہ نے فرمایا ہے، لیکن ابو بکر کے بارے میں شہادت براہ راست تھی جب اللہ نے کہا وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔ اس سے ابو بکر کی منفرد فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ مدینہ ہی کی طرف ہجرت کیوں؟ مدینہ کا اصل نام یثرب تھا۔ یثرب ایک قدیم شہر تھا جس کے ارد گرد آتش فشاں چٹانیں تھیں۔ مدینہ کے زیر زمین پہاڑوں کا پانی تھا، جس کی وجہ سے یہ کھجور کے درختوں کے لیے زرخیز زمین تھی۔ جزیرہ نما عرب میں کھجور کے درختوں کی وجہ سے دو جگہیں مشہور تھیں، یہ خیبر اور یثرب تھے۔ یثرب ہمیشہ کھجوروں کی وجہ سے مشہور رہا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب رسول اللہ مکہ میں تھے، یہ بعثت کے 10ویں یا 11ویں سال کی بات ہے، رسول اللہ نے مسلمانوں کو بتایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، میں نے بہت سی کھجوریں دیکھیں، میں نے سوچا یہ الیمامہ یا حجر ہوگا، یہ یمن کے شہر ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، میں نے سوچا یہ الیمامہ یا حجر ہوں گے، لیکن یہ یثرب تھا۔ جب خزرج نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے رسول اللہ کو یثرب آنے کی دعوت دی، اس وقت رسول اللہ نے کہا، لیکن یہ یثرب تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ نے کہا، مجھے ایسے شہر کی طرف ہجرت کا کہا گیا جو دوسرے تمام شہروں کو ختم کر دے گا، جسے وہ یثرب کہتے ہیں، لیکن یہ مدینہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی طور پر یہ جائز نہیں کہ اب یثرب نام استعمال کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا وہ یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام اب مدینہ ہوگا۔ اس طرح رسول اللہ نے نام یثرب مدینہ سے تبدیل کر دیا۔ یہ صاف ہے کہ قرآن اس نقطے پر زور دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں یثرب صرف منافقین کی زبانوں سے ذکر ہے۔ منافقین اسے یثرب ہی کہتے تھے، کیونکہ وہ مدینہ نام پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے کہا، جس نے بھی یثرب کہا اسے استغفر اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تابع ہے۔ اس لیے اللہ نے اس شہر کو ہمیشہ مدینہ کہا۔ کچھ علماء کے نزدیک یثرب تسریب سے ہے، جس کا مطلب ہے تنقید کرنا، جبکہ کچھ علماء کے نزدیک یثرب سرب سے ہے، جس کا مطلب ہے برائی یا بدعنوانی۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ برے نام پسند نہ کرتے تھے۔ متعدد لوگوں نے اسلام قبول کیا جن کے نام کا مطلب یا خود نام برا تھا۔
اور رسول اللہ نے وہ ناپسند نام تبدیل کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور اسلام قبول کیا۔ آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا نام ساور ہے۔ رسول اللہ نے کہا، نہیں، تم ساور نہیں بلکہ تم سویٹ ہو۔ عربوں میں تہمات عام تھی جسے نظر کہتے ہیں، جو آج بھی کئی معاشروں میں ہے۔ مثلاً اگر ایک ماں کو کوئی کہتا تمہارا بچہ خوبصورت ہے تو اس ڈر سے کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے تعریف کرنے والے شخص سے کہتی، نہیں، یہ خوبصورت نہیں بلکہ بدصورت ہے۔ رسول اللہ اس کو پسند نہ کرتے تھے۔ مین نکتہ یہ ہے کہ آپ برے نام پسند نہ کرتے تھے۔ جب یثرب کا مطلب اچھا نہ تھا تو رسول اللہ نے اسے المدینہ نام دیا۔ المدینہ کے اور بھی کئی نام ہیں۔ علماء کے نزدیک مدینہ کے دنیا کے کسی بھی شہر سے زیادہ نام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے 100 سے زیادہ نام ہیں۔ عربوں میں جب وہ کسی چیز کو بہت اعلیٰ جانتے ہیں تو اسے کئی نام دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے صرف 2 یا 3 نام لیے: مدینہ، طابہ یا طیبہ۔ طابہ یا طیبہ کا مطلب ہے خالص۔ مدینہ سے منسوب بہت سی فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا، اے اللہ، ہمارے دل میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، جب بھی رسول اللہ کسی موم سے واپس مدینہ لوٹتے اور وہ دور سے مدینہ دیکھتے تو وہ پرجوش ہو جاتے اور اپنے اونٹ کو تیز کر دیتے اور مدینہ کے شہر سے محبت کرتے۔ مدینہ میں احد پہاڑ ہے۔ رسول اللہ نے احد پہاڑ کے بارے میں کہا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد مبارک پہاڑ ہے۔ رسول اللہ نے کہا، احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ اور رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ وہ مدینہ اسے تباہ کرنے کے لیے آئے گا، لیکن وہ داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ 2 بڑے فرشتے اسے مدینہ داخل ہونے سے روک دیں گے۔ اس طرح مدینہ شہر میں دجال داخل نہ ہو سکے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ہم دجال کے آنے کا سنیں تو ہمیں مدینہ جانا چاہیے، کیونکہ مدینہ دجال سے حفاظت کرے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے کہا، کوئی طاعون مدینہ کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا سکے گا۔ سبحان اللہ! 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، مدینہ میں قحط ضرور آئے لیکن طاعون نہیں پھیلا، کیونکہ رسول اللہ نے طاعون کے خلاف دعا کی۔ رسول اللہ نے دعا کی کہ اے اللہ، مدینہ مبارک ہو۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ نے کہا، اے اللہ، ہمیں مدینہ شہر میں برکت دے۔ بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا، اے اللہ، تمہارے غلام عبد اور خلیل ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں بھی تمہارا غلام عبد اور رسول تم سے دعا کرتا ہوں
کہ مدینہ کو حرم قرار دے دے۔ اس طرح ہمارے مذہب میں مدینہ دوسرا حرم ہے۔ ایک اور بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے اللہ مدینہ والوں کے پیمانوں میں برکت دے، مطلب جو مدینہ سے کھانا خریدا جائے گا وہ بابرکت ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے کہا، اے اللہ مدینہ کو مکہ سے ڈبل برکتیں عطا کر۔ اس حدیث نے کچھ علماء کے لیے مشکل صورتحال پیدا کر دی کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ مکہ سے زیادہ بابرکت ہے؟ کچھ علماء جن میں امام مالک بھی شامل ہیں وہ مدینہ کو مقدس ترین زمین کہتے ہیں۔ امام مالک خود مدینہ سے ہیں، حتیٰ کہ مکہ میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ مکہ میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جبکہ مدینہ میں نماز پڑھنے سے 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فرق صاف ظاہر ہے۔ ان علماء کے نزدیک مدینہ شہر زیادہ مقدس سرزمین ہے، جبکہ دیگر علماء کے نزدیک ہر شہر کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ دونوں مقدس شہروں کا تقابلی جائزہ نہیں لینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ کو کچھ زاویوں میں برتری حاصل ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ کچھ علماء کے نزدیک مکہ کو تخلیق سے ہی فضیلت حاصل ہے، اور پھر ابراہیم نے ان فضیلتوں کا اعلان کیا۔ یہ علماء کی اکثریت کی رائے ہے۔ جبکہ مدینہ رسول اللہ کی مدینہ ہجرت کے ساتھ بابرکت بنا۔ یہاں مکہ کی صاف برتری ہے۔ ایک اور برتری مکہ کو یہ حاصل ہے کہ مکہ زمین پر پہلی مسجد ہے۔ زمین پر پہلی مسجد، مندر یا ڈھانچہ جہاں اللہ کی عبادت ہوئی وہ مکہ ہے۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس طرح یہ مناسب نہیں کہ دونوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے۔ دونوں شہروں کی اپنی اپنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان مدینہ میں ایسے لوٹتا ہے جیسے صحرائی جانور اپنے سوراخ میں واپس آتا ہے۔ مدینہ اسلام کا گڑھ ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا، کوئی شخص مدینہ کو نقصان پہنچانے کی تدبیر نہ کرے گا مگر یہ کہ اللہ اسے پانی میں نمک کی طرح تحلیل کر دے گا۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا، جو بھی مدینہ میں جرم کرے گا یا مجرم کی مدد کرے گا اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ اس کے کوئی فرائض یا نفل عبادت قبول نہ کرے گا۔ یہ مدینہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے جو مدینہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک اور حدیث بخاری میں ہے، رسول اللہ نے کہا، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوں۔ کوئی بھی مدینہ سے نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ اللہ اس کی جگہ اس سے بہتر دے دے، اور جو بھی مدینہ کی مشکلات پر صبر کرے گا روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مسلم امام احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا، جو بھی مدینہ میں مر سکتا ہے اسے مرنے دو، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔
بخاری میں حدیث ہے، عمر بن خطاب نے کہا، اے اللہ، میں شہید کی موت مرنا چاہتا ہوں اور میں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ ابن عمر نے اس دعا پر کہا، ابا جان، یہ دونوں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ شہید مرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کی فوج میں سرحدوں پر جانا ہوگا، اور اگر آپ مدینہ میں مرنا چاہتے ہو تو شہید نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے عمر کی یہ دعا قبول کر لی، کیونکہ عمر مدینہ میں شہید کی موت مرے۔ جنت البقیع جو مدینہ میں ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ بابرکت قبرستان ہے، کیونکہ ابن حجر کہتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ خدیجہ کے علاوہ رسول اللہ کی تمام 9 بیویاں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم جنت البقیع میں دفن ہیں۔ رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ عثمان ابن عفان جنت البقیع میں دفن ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے ساتھ حجر میں دفن ہیں۔ مشہور علماء امام مالک، امام نافع بھی جنت البقیع میں دفن ہیں۔ رسول اللہ نے جنت البقیع کے لوگوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ ایک رات کو جب عائشہ جاگیں اور دیکھا کہ رسول اللہ بستر پر موجود نہیں ہیں، جب رسول اللہ واپس آئے تو انہوں نے عائشہ کو بتایا کہ جبرائیل آدھی رات کو میرے پاس آئے اور کہا کہ جائیے اور جنت البقیع کے لوگوں کے لیے دعا کیجیے۔ اس طرح رسول اللہ نے رات کو اپنا بستر چھوڑا اور قبرستان جا کر جنت البقیع کے لوگوں کے لیے دعا کی۔ فقہ کے لحاظ سے مدینہ کو ہم حرم کہتے ہیں۔ حرم حرام سے ہے، جس کا مطلب ہے ممنوع۔ حرم زمین کا وہ علاقہ ہے جس کے باہر جو چیزیں حلال ہیں وہ اس کے اندر حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلحہ لے کر چلنا حرم میں حرام ہے جب تک امت کے لیے ضروری نہ ہو، جیسے امام کعبہ کی سیکیورٹی کے لیے گارڈز کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، یہ رعایت ہے، لیکن فوج نہیں اندر آ سکتی۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو کہا، اللہ نے مجھے دن کے کچھ حصے کے لیے خصوصی اجازت دی کہ میں آرمی کے ساتھ مکہ آ سکوں۔ دوسری صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ مکہ میں آرمی اسلحہ لے کر آئے۔ مکہ میں خون بہانے کے لیے اکسانا ناجائز ہے۔ مکہ میں پتے یا فروٹ توڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ ایسا حرم ہے جس میں اگنے والی گھاس تک کو نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ یہ اتنا مقدس ہے کہ ہر جاندار چیز کو تحفظ حاصل ہے۔ حرم کا مطلب ہے ہر چیز محفوظ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جو بھی حرم میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ لہٰذا ابن عمر کہتے ہیں، جاہلیت کے دنوں میں ایک آدمی اپنے باپ کے قاتل کو کعبہ کے گرد طواف کرتا دیکھتا، وہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے کچھ نہ کرتا، کیونکہ مکہ ابراہیم کے وقت سے حرم ہے۔ عرب جانتے تھے کہ یہ حرم ہے۔ اسلام آیا اور اس نے تصدیق کی کہ یہ حرم ہے۔ اسی لیے اگر حرم میں کسی کو گم ہوئی چیز ملتی ہے تو اجازت نہیں کہ اسے اٹھایا جائے، جبکہ مکہ کے باہر
ایسی چیز کو اٹھانے کی اجازت ہے، اور جس کی خواہش حرم میں فساد یا نقصان پہنچانے کی ہوگی اس کی سزا کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اسلام میں صرف 2 حرم ہیں، مکہ اور مدینہ، جن کو الحرمین الشریفین بھی کہتے ہیں۔ بیت المقدس مقدس سرزمین ہے، یہ پہلا قبلہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں جا کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب 250 گنا زیادہ ہے۔ یہ تمام فضیلتیں اس کی ہیں، لیکن یہ حرم نہیں ہے۔ فقہ کے لحاظ سے بیت المقدس حرم نہیں۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بیت المقدس مقدس سرزمین ہے، لیکن حرم نہیں۔ علماء کے نزدیک مدینہ ہجرت کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ اس کا اسٹریٹجک مقام ہے۔ یہ مکہ سے زیادہ دور نہیں، بلکہ معقول حد تک قریب ہے۔ مکہ سے مدینہ عام قافلہ 7 سے 8 دنوں تک پہنچ سکتا ہے، اور بہت تیز سوار 3 سے 3.5 دن میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ فاصلہ بہت قریب نہیں کہ کوئی آرمی اہل مدینہ کو حیران کر دے، اور یہ بہت دور بھی نہیں جیسے حبشہ۔ یہ مناسب فاصلے پر مکہ کے قریب ہے، جہاں سے دعوت کا آغاز ہوا تھا، وہ جگہ جس کو فتح کرنا تھا تاکہ تمام عربوں کو زیر کیا جا سکے۔ ایک اور وجہ مدینہ کا قدرتی تحفظ تھا۔ یہ جنگ خندق میں سائف ظاہر ہوا تھا۔ مدینہ عسکری لحاظ سے حیرت انگیز شہر ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مدینہ قدرتی لحاظ سے 3 اطراف سے محفوظ ہے۔ فوج قدرتی تحفظ کی وجہ سے 3 اطراف سے حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ مدینہ کے مشرق اور مغرب کی طرف آتش فشاں چٹانیں ہیں، جہاں سے کوئی فوج چل کر نہیں آ سکتی، اور مدینہ کی تیسری طرف جو مکہ کے قریب ہے، یہ جنوب طرف کھجوروں کے گھنے درخت ہیں۔ اس راستے سے بھی فوج سفر نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگ گزر ضرور سکتے ہیں، لیکن فوج کے لیے کھجور کے گھنے درختوں سے گزرنا ممکن نہیں۔ اس طرح صرف ایک سائیڈ رہ جاتی ہے جہاں سے فوج آ سکتی ہے۔ یہ وہی سائیڈ ہے جہاں جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی تھی۔ یہ خندق کچھ میل لمبی تھی، جس نے پورے شہر کو محفوظ بنا دیا تھا۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے لوگ کبھی مفتوح نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ سے آزاد قوم رہے، اور کوئی ان پر حکمران نہ تھا۔ اس نے ان کو احترام اور لڑنے کا جذبہ دیا، کیونکہ جب کوئی قوم فتح کر لی جاتی ہے تو عام طور پر ان کا جذبہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کو بار بار فتح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن مدینہ کے لوگ آغاز سے ہی آزاد تھے، وہ کسی قبیلے یا قوم کے تسلط میں نہ تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں جنگ بعاث اللہ کا رسول اللہ کے لیے تحفہ تھا۔ جنگ بعاث مدینہ کے 2 قبائل اوس اور خزرج کے درمیان کئی جنگوں کا مجموعہ تھی، جو کئی سالوں تک جاری رہی۔ اس جنگ نے سب سے اہم یہ کام کیا کہ شہر کی تقریباً تمام سینئر لیڈرشپ ختم کر دی۔ لیڈرشپ جو اقتدار کے بھوکے تھے اور اپنی باتوں پر بضد رہتے تھے۔
ان کے ختم ہونے کے بعد نئی نسل کو آگے آنے کا موقع ملا۔ ان کے ذہن کھلے تھے اور وہ سالوں کے خون خرابے سے تنگ آ چکے تھے جس سے ان کے لوگ مر رہے تھے۔ نئی نسل تبدیلی کو قبول کر رہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی غیر جانبدار لیڈر ملے جو انہیں رسول اللہ کی صورت میں ملا۔ اسی لیے عائشہ کہتی ہیں کہ جنگ بعاث رسول اللہ کے لیے اللہ کا تحفہ تھا۔ ایک اور وجہ جس کے باعث ہجرت کے لیے مدینہ کو چنا گیا وہ یہ تھی کہ تمام قبیلوں کی نسبت مدینہ کے لوگوں سے رسول اللہ کا خونی رشتہ تھا۔ صاف طور پر یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اہل مدینہ کے کچھ لوگوں کے رسول اللہ سیکنڈ کزن تھے۔ ہم سیرت میں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ کے پردادا ہاشم تاجر تھے۔ وہ مدینہ کے ذریعے شام تجارت کے لیے جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ یثرب سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ مترک اور خوبصورت خاتون جس کا نام سلمہ تھا، وہ تاجر تھیں اور مضبوط شخصیت کی مالک تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے شخص سے شادی کرتی اور مرضی سے طلاق بھی لے لیتی تھیں۔ سلمہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ جب ہاشم بازار میں تھے تو وہ اس خاتون کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاشم کو پتہ لگا کہ یہ خاتون اب خاوند کے بغیر ہے۔ اس کی پہلے کئی طلاقیں ہو چکی ہیں۔ ہاشم نے سلمہ کے باپ کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوایا۔ سلمہ نے شادی کے لیے شرائط رکھیں کہ میں یہاں ہی رہوں گی اور جو بھی ہمارے بچے ہوں گے وہ میرے ساتھ رہیں گے اور میں تجارت کرتی رہوں گی، اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ ہاشم نے یہ شرائط مان لی اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں شادی کے بعد مختصر عرصہ ساتھ رہے، کیونکہ اس کے بعد ہاشم تجارتی سفر کے دوران فلسطین میں غزہ میں انتقال کر گئے۔ اس دوران سلمہ حالت حمل میں تھی۔ سلمہ نے اپنے سسرال قریش سے یہ بات چھپائی رکھی کیونکہ یہ بچہ وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں۔ بچہ پیدا ہوا۔ اس کے سر پر سفید دھار تھی جس وجہ سے اسے شیبہ کہا گیا۔ یہ بچہ بڑا ہوتا رہا اور قریش کو اس کا معلوم نہ تھا۔ آخر کار ایک آدمی جو مکہ سے آیا تھا اس بچے سے ملا تو اسے لگا یہ بچہ قریشی ہے کیونکہ اس کے نین نش قریشی تھے۔ اس نے بچے سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ بچے نے کہا میرا باپ ہاشم ہے۔ اس آدمی نے واپس مکہ جا کر قریش کو یہ بتایا کہ ہاشم کا بیٹا یثرب میں ہے۔ تو ہاشم کے بھائی المطلب خفیہ طور پر یثرب گئے، بچے کو ڈھونڈا اور اسے اپنے ساتھ آنے پر رضامند کر لیا۔ المطلب نے بچے سے کہا کہ تم سردار کے بیٹے ہو اور تمہارا وہاں بڑا رتبہ ہوگا۔ اس وقت وہ بچہ 12 یا 13 سال کا تھا۔ بچہ ان باتوں کی طرف متوجہ ہوا جو آگے جا کر سچ ثابت ہوئیں۔ اس طرح المطلب نے بچے شیبہ کو اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھایا اور جلدی سے بچے کے ننیال کو بتائے بغیر وہاں سے آ گیا۔ جب المطلب مکہ میں داخل ہوئے تو قریش نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کیا یہ تمہارا غلام ہے جو تم نے خریدا ہے؟ المطلب خاموش تھے۔ وہ کچھ نہ کہنا چاہتے تھے
کیونکہ ان کو فکر تھی کہ کہیں خبر یثرب میں پہنچ نہ جائے کہ ان کا بچہ یہاں ہے، وہ خاموش رہے۔ اس طرح قریش نے شیبہ کو عبد المطلب کہا، جس نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب رسول اللہ کے دادا ہیں۔ یہ اللہ کا معجزہ ہی ہے کہ رسول اللہ کے داتا یثرب میں پروان چڑھے۔ جن گھروں میں رسول اللہ رہنے جا رہے ہیں، انہی گھروں میں آپ کے دادا رہے۔ سلمہ بنو عدی ابن نجار خزرج سے تھی، اس لیے رسول اللہ خزرج کے سیکنڈ کزن تھے، کیونکہ آپ کے دادا کی ماں خزرج سے تھیں۔ یاد رہے کہ تمام عرب اپنا نسب اچھی طرح جانتے ہیں۔ رسول اللہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ یہ اتفاق نہیں تھا کہ جب رسول اللہ مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر رہے۔ ابو ایوب انصاری بنی عدی ابن نجار سے تھے اور آپ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ایک اور وجہ جس کے باعث اللہ نے یثرب کا انتخاب کیا وہ یہ تھی کہ یثرب کے عرب اوس اور خزرج قحطان کی اولادیں تھیں۔ قحطان یمنی عرب تھے، جبکہ عدنان حجازی عرب تھے۔ یہی دو مین قبیلے ہیں۔ ایک بار پھر یہ اتفاق نہیں کہ قحطانی اور عدنانی نئی اسلامی ریاست بنانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تمام قریش کے گرد مقامی قبیلے عدنانی تھے، صرف اوس اور خزرج قحطانی تھے۔ لہٰذا ابتدائی اسلامی ریاست میں عدنانی اور قحطانی کے اکٹھا ہونے سے کوئی بھی قوم پرستی کی بنیاد پر ان کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کا اشارہ تھا کہ اسلام آ کر نسلی اختلافات کو ختم کر دے گا۔ یثرب میں عربوں اور یہود کا منفرد مجموعہ بہت ضروری تھا۔ یہودیوں کی موجودگی سے کچھ نقصانات بھی ہوئے، لیکن اس کے بہت سے فائدے بھی تھے۔ ان میں ایک بڑا فائدہ یہ تھا، جس کا ذکر ہم سیرت میں پہلے کر چکے ہیں، کہ اوس اور خزرج کے لوگ یہودیوں کے ساتھ رہ کر نبی، کتاب اور شریعت کے تصور سے آشنا تھے۔ یہود ہمیشہ طعنہ زنی کرتے کہ ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ چیز یہودیوں کے خلاف گئی، کیونکہ جب اوس اور خزرج کے لوگوں نے سچ دیکھا تو اسلام لانے میں دیر نہ کی۔